وہاں پہ ابھی بھی کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاص حد تک جو ہے وہ آپ کی گریڈز ہوں گے تو پھر آپ کو ایڈمیشن ملے گا. میرٹ کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد اسٹوڈنٹس کے کویشچنز ہوں گے اور ہمارے پینلسٹ کے جوابات ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان. بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے یکساں نصاب تعلیم پر اور اب ہمارے اسٹوڈنٹس جو موسٹلی حجویری یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جی دوست, آپ کیا کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو بندہ ایم اے انگلش کر رہا ہے وہ صرف سال میں ایک بار پیپر دے کے آ رہا ہے اور ایم اے انگلش کی ڈگری دے رہا ہے. اس بندے کو خود انگلش نہیں آتی جو انگلش پڑھا رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سکولز میں یا دوسرے سکولز میں کیسے انگلش بچوں کو آئے گی جب ہماری ٹیچرز ہی وہ ہیں جو ایم اے انگلش صرف ایک بار ایک پیپرز دے کے جو پاس ہوئے ہیں. جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اور اگر آپ اپنے اسکولوں, کالجوں اور مارکیٹ میں سے خلاصہ کتابوں کو ختم کر دیں اور بچے چند ماہ کے اندر امتحان کی تیاری کے لیے خلاصوں کو رٹ کر اور ان میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس کو بار بار یاد کر کے طوطے کی طرح ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے کمرہ امتحان میں نہ آئیں. اب لائبریریز جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں, ہمارے دفاتر میں, ہماری کمپیوٹر کی ٹیبل پر آ کر موجود ہیں. اگر ہم ٹیچر بچوں میں اتنا جذبہ پیدا کر دیں کہ ہم انہیں خلاصے اور نوٹس نہ پڑھائیں اور وہ تیار کر کے نہ دیں تاکہ ہم بتائیں کہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا آئے گا اور بچوں کے والدین کو بھی مطمئن کر دیں کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس پڑھا ہے تو وہ پاس ہو جائے, تو پھر وہ دیکھیں گے کہ بچے کو کوئی زبان بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, خود ان کو زبان پر بڑا عبور. اگلا سوال ہے ہمارے نوجوان کا. جی, میں ممتاز سالک صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اساتذہ کی ایک تنظیم بنائی ہے جو اساتذہ کے حقوق کی بات تو کرتی ہے, جو یکساں نظام تعلیم کی بات تو کرتی ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ مطالبہ اٹھایا کہ جو کرنٹ اساتذہ ہیں وہ اسی فرسودہ نظام تعلیم کی پیداوار ہیں, تو ان کو نئی جنریشن کو پڑھانے کے لیے ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے, اپ گریڈ نالج کی جائے, ٹریننگ سیشنز ان کے رکھے جائیں. اور دوسرا سر یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر ایک باڈی مسلط کر دی گئی ہے HEC کے نام سے, جو ہر 4-6 ماہ بعد کریکولم ریویژن کے نام سے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلتی ہے اور جو ان کے والدین پہ ان کو کنفیوز کرتی ہے, ان پہ بوجھ ڈالتی ہے. کبھی وہ MBA 2 سال کا بنا دیتے ہیں, کبھی وہ 1 سال کا کرتے ہیں, کبھی 1.5 سال کا کر دیتے ہیں. تو ان مشکلات, ان مسائل کا کیا حل ہے؟ ہاں جی, ایک تو یہ ہے کہ تنظیمی اساتذہ جو ہے وہ خالصتاً پروفیشنل اور آرگنائزیشن اساتذہ کو, میرا خیال ہے کہ سوال کا جو ایمبٹ ہے وہ صرف تنظیم اساتذہ نہیں ہے, جنرلی اساتذہ. نہیں میں ایک تو وہ اس پر فوکس کرتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا کرتی ہے, وہ فوکس ہی اس بات, ہم نے لٹریچر تیار کیا ہے, ضابطۂ اخلاق تیار کیا ہے, جو ہمارے ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ کلاس کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اخلاقی طور پر بہتر ہوں گے, نالج کو اپڈیٹ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ. یہ تو ہے آرگنائزیشن کے بعد. تعلیم جو ہے ایک مسلسل عمل ہے اور یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو اپنی سوچ, اپنی اقدار, اپنا دین, اپنی روایات, اپنی ہسٹری, اپنے علوم, اپنے جو ہیروز ہر فیلڈ کے اندر ان سے آگہی دیتی ہے. تعلیم صرف کسی کو صرف انڈیلنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے معلومات صرف دے دی, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے کوئی کسی ٹاٹ والے سکول میں پڑھ رہا ہے یا ایچیسن میں پڑھ رہا ہے یا کوئی بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے یا امریکن کسی اس میں پڑھ رہا ہے, جس جگہ پر بھی پڑھ رہا ہے وہ ایک ہی طرح کا سوچ رہا ہو. جی دوست, میرا ایک جنرل کویسچن یہ ہے کہ ہم جو نظام تعلیم کو ایکول کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کی بجائے ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو پہلے کیوں نہیں ایکول کرتے کہ ان کو سیم لیول پہ رکھا جائے تاکہ سب انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سیم لیول کی ایجوکیشن دے سکیں. جی محسن بھائی. بیٹا میرے خیال میں جہاں تک ہے بات نظام تعلیم یکساں ہونے کی, تو نظام تعلیم یکساں ہی ہے.
جو لڑکا کیڈٹ کالج میں جا کے میٹرک کا امتحان دے رہا ہے یا جو راجن پور کے کسی اسکول میں سے میٹرک کا امتحان دے رہا ہے وہ پنجاب کے اندر ایک ہی سلیبس پڑھ کے امتحان دے رہا ہے. تو سلیبس تو ہمارا ایک ہی ہے. دوسرے آپشنز یہ ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ او لیولز والی اسٹریم میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یا تو حکومت یہ پالیسی ہم بنا سکتے ہیں کہ بھئی باہر کی تعلیم لینی ہی نہیں ہے. اگر لینی ہے تو او لیولز بھی جو لڑکا اگر لاہور سے دے رہا ہے یا جو جھنگ سے دے رہا ہے وہ ایک ہی امتحان دے رہے ہیں. لاہور میں جو استاد پڑھا رہا ہے اور بکھر میں جو استاد پڑھا رہا ہے ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں, ان کی جو ٹریننگ ہے, ان کی جو گرومنگ ہے, اس کے اندر فرق ہے. تو نظام تعلیم تو میرے خیال میں ہے ہی ایک ہی سلیبس پڑھ کے دیتے ہیں نا. آپ لوگ جب آپ میں سے بھی کوئی بچہ نے میٹرک کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام تعلیم ایک ہے, اساتذہ میں فرق ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بات ڈیبیٹیبل ہے. کیوں عطا الرحمان صاحب؟ جی, نظام تعلیم میں دیکھیں بات ہو رہی ہے نصاب تعلیم کی, تو نصاب تعلیم میں بہت فرق ہے مختلف جگہوں میں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. جو اچھے انگلش میڈیم سکول ہیں جو او لیول اور اے لیول پڑھایا جاتا ہے, ہمیں اس سے اختلاف نہیں کہ ہم نے باہر جا کر نہیں پڑھنا. باہر جا کر صرف پاکستان کے بچے نہیں پڑھتے, جاپان کے بچے بھی پڑھتے. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر یہ اور بزنس ایڈمنسٹریشن یہ بھی پڑھانا چاہیے اور باہر کی کتابیں بھی پڑھانا چاہیے. لیکن پھر جیسا کہ محسن لغاری نے کہا کہ وہ کتابیں تمام سکولوں میں یکساں طور پر, اور اب کوئی مشکل نہیں رہا, اب کمپیوٹر کے دور میں ان کی کاپیاں تیار ہو جاتی ہیں. ہمیں ہر جگہ ایک ہی کتاب پڑھانی چاہیے. جی شازیہ حسن, آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں بالکل اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یکساں نصاب تعلیم جو ہے ایک غیر فطری بات آپ لوگ کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ ایک ان نیچرل چیز ہے. ہر چیز برابر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے سب سے اچھا ٹیلنٹ وہاں آتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس کمپٹیشن ہو. آپ کہیں کہ جی خیبر سے لے کر جو ہے وہ کراچی تک آپ نے ایک جیسا جو ہے وہ نصاب بنا دیا اور اس میں آپ جو ہے بریلینٹ بچے پیدا کریں گے, اور آپ جو ہے مسلسل جو ہے کہہ رہے ہیں کہ او لیولز یا اے لیولز جو ہے وہ, آپ یہ بات خیال میں رکھیے گا کہ او لیولز اے لیولز میں بھی جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں جو پڑھا رہے, بہت اچھا کریکلم ہے, کتابیں لکھنے والے پاکستانی ہیں, وہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں. اور وہاں کی جو آپ یقین کیجیے گا کہ پاکستان سٹڈیز ہے وہ ہمارے ایوریج میٹرک کے پاکستان سٹڈیز سے بہت زیادہ ہائی سٹینڈرڈ کی ہے. وہ کتابیں جو او لیولز میں پڑھا رہے ہیں ان کتابوں میں اتنا اچھا مٹیریل ہے کہ وہ آپ ہائی سٹینڈرڈ یونیورسٹیز میں بھی اس کو جو ہے ریفر کر سکتے ہیں, ان کو آپ جو ہے ایز اے ریفرنس بکس یوز کر سکتے ہیں. اور یہ میں ذرا اتنا اضافہ کر دوں کہ یہ تو کتابیں اور کیمبرج اور لنڈن اسکول بورڈ یعنی ان کا جو نصاب ہے, یا اگر آپ ہائی اسکول امریکنز کی بات کرتے ہیں یا ایون ہمارا پاکستان کا, دیکھیے ورسٹیلٹی ٹیلنٹ وہاں پہ پنپتا ہے جہاں پہ آپ پہ زیادہ آپشنز ہوں, زیادہ چوائس ہو. آپ کے اگر فوکس, اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن, تو آپ وہ چاہے او لیولز حاصل کریں. ابھی صاحب مجھے صرف ایک فکرہ کہنے کی, میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہم میں سے 3 استاد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کریکلم اور سلیبس میں فرق ہوتا ہے. کریکلم جو ہوتا ہے, میں ایچ ای سی کے ماس کمیونیکیشن کا جو کریکلم ہے اس کی جن لوگوں نے جس بورڈ نے تیاری کی اس کا رکن رہا ہوں. کریکلم ایک وسیع آؤٹ لائن دی جاتی ہے جس میں طے کیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں یہ بنیادی چیزیں پڑھائی جائیں گی اس سبجیکٹ کی. سلیبس پھر ہر صوبے میں یا پرائیویٹ یونیورسٹی ہو, اگر میں بات مکمل کروں, اور پرائیویٹ یونیورسٹی ہو تو پھر اپنی اپنی ضروریات کے مطابق آپ اس میں اور جس آپ ورسٹیٹی کا ذکر کر رہے ہیں, جس تنوع کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ آپ اس سلیبس میں لا سکتے ہیں. مثلا سپیریئر یونیورسٹی میں ہم ماس کمیونیکیشن پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ماس کمیونیکیشن مینجمنٹ ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے, اس میں ہم کچھ مینجمنٹ کے پرنسپلز بھی پڑھا رہے ہیں. اگلا سوال ہے میرا خیال ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں. جی تو